بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نتھرو۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں شامل کریں گے اب تک کی 7 بڑی خبریں۔ سب سے پہلے پاکستانیوں کا موبائل ڈیٹا لیک، وزراء بھی محفوظ نہیں، اور تو اور وزیر داخلہ کا بھی موبائل ڈیٹا لیک ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اس پر بات کریں گے۔ پھر کاش ہم حکومت نہ لیتے، اہم نون لیگی رہنما کا بیان، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک افسوسناک خبر، ہسپتال میں 2 نومولود بچوں کو چوہے کھا گئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر آٹے کی قیمت آسمان کو چھونے لگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر پنجاب میں 7 لاکھ بچے اسکولوں سے محروم ہو گئے۔ پھر بات کریں گے، کچے کے ڈاکو نے حکومت کو ایک بڑی دھمکی دے دی، یہ کیا دھمکی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں کیپٹن صفدر کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا، کیپٹن صاحب ان ایکشن، ہیں جی۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک اور انتہائی، آپ کی اجازت سے انتہائی افسوسناک خبر میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی بالکل تازہ ترین، کہ طیب بلوچ صاحب جو صحافی ہیں، جو بڑے کچھ عرصے سے بڑے سخت سوالات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، ان پر ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے ورکرز نے علیمہ خان صاحبہ کی موجودگی میں، نورین نیازی کی موجودگی میں، ان سب کی موجودگی، نعیم پنجوتھا نے انہیں گالیاں دی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر تشدد کیا گیا ہے، حملہ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی شرمناک، انتہائی بغیرتی کا ایکٹ ہے۔ میں ویسے سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھار کسی سیکھ جاتا ہے، مطلب خوشی میں نہیں سیکھتا تو غم میں سیکھ جاتا ہے۔ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ تب بھی نہیں سیکھے۔ پی ٹی آئی والے غم میں بھی نہیں سیکھے، کئی بار ہو چکا ہے۔ جیو کی خاتون صحافی رپورٹر پر بھی انہوں نے وہ کیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے جو جوان ہوتے ہیں نا، بڑے جذباتی ہوتے ہیں، پھر جو دیر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، خواتین ذرا ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کی خواتین، جس کے بزرگ، جس کے جوان، جس کے ادھیڑ عمر، سب کے سب جذباتی ہیں، سب کے سب بے شرمی میں ایک دوسرے سے آگے ہیں۔ بھائی، کسی کی اگر ہمدردی بھی ہونے لگتی ہے نا آپ لوگوں سے، تو وہ مایوسی میں تبدیل ہوتی ہے آپ کی یہی اوچھی حرکتیں دیکھ کر۔ کہا، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ سے اسٹیبلشمنٹ بھیجا کرتی تھی۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں، اگر میں آپ کی بات بھی مان لوں کہ جی طیب بلوچ کو سخت سوالات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھیجتی تھی، اسٹیبلشمنٹ بندوق دے کے تو نہیں بھیجتی تھی، گولی تو آپ کو نہیں مارتا تھا، کرتا تو سوال تھا۔ تو جس معاشرے میں سوال دفن ہو جائے وہاں پہ زوال آ جاتا ہے، اور اس نے سوال بڑے لاجیکل سوالات کیے ہیں، کبھی آپ کو میں سنواؤں گا بھی صحیح کسی اگلی ویڈیو میں۔ تو یہ انتہائی ایک ایسی چیز ہے، یہ کبھی نہیں سیکھیں گے بھائی، اسی وجہ سے یہ ٹولہ کبھی نہیں سیکھے گا۔ یہ وہی اسی چیز پر کہ جناب یہ وہ کلٹ والی بات کہ اور میرے ٹائگروں پھینٹا لگا دو، چوکی پہ حملہ کر دو، اوئے توئے کر کے بہت ہو رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کو پھینٹا لگا دو۔ آپ آئیں اپنی پہلی خبر پر، پاکستانیوں کا موبائل ڈیٹا لیک۔ یار یہ بڑی افسوسناک خبر ہے اور بہت ہی شرمناک خبر ہے، اور تو اور وزراء، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر داخلہ صاحب کا بھی، محسن نقوی صاحب کا، جو سارے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، پورے ملک کی سیکیورٹی کے، ان کا بھی ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ اور یہ سننے کو بک رہا تھا کوئی 500 1000 ظاہر ہے پھر جن کا وہ ہوگا وزیروں کو، ان کے مہنگا بکتا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کریں جہاں وزراء اور وزیر داخلہ بھی محفوظ نہ ہو، وہاں ایک عام شہری کیا محفوظ ہوگا؟ ان کا بیرون ملک سفر کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت خطرناک ہے نا۔ یہ ویسے تو خطرناک ہے ہی ہے کہ آپ کا موبائل، یہ کمپنیوں کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو پھر ان سے لیک ہوا ہے۔ کئی دفعہ آپ کو یاد ہے بینک کا ڈیٹا وہ بھی لیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس طریقے سے یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے، یہ سیکیورٹی، میں آپ کو ایک آج بریکنگ نیوز دوں اس میں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس زمانے میں، تو مجھے ایک پی ٹی آئی کے بڑے پکے بندے نے بتایا، تو یہ ڈیٹا نا وزیر اعظم ہاؤس کے کمپیوٹر سے یہ انڈیا لیک ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر ہماری ایجنسیوں کے لوگ گئے، جی ایچ کیو کے لوگ گئے، انہوں نے سنب کیا اور وہاں پہ ہٹایا اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے یہ ڈیٹا کہاں لیک ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا ڈیٹا کہاں لیک ہو گیا۔
تو کم از کم یہاں پر جو یہ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آج کل جو سائبر اٹیک اور کیا اب وہ سانپ تو گیا، پیچھے لکیر پیٹنے والی بات ہے کہ جو وہ سائبر کرائم والے لگ گئے ہیں، فلاں وہ کر گئے ہیں. ابھی وزیر داخلہ صاحب نے نوٹس لے لیا، پہلے بھی کبھی اس طرح کے نوٹس اس کا جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب آگے اچھا، کاش ہم حکومت نہ لیتے ہیں. یہ کس نون لیگی رہنما نے کہا ہے؟ یہ جناب میاں جوید لطیف صاحب نے. اب ہم کو کہتے ہیں نا، آج ویسے ایک بزرگ کا ایک میسیج آیا گوجرانوالا سے، انہوں نے کہا نقوی صاحب ہم آپ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، آپ بے شک تنقید کیا کریں سر، بہت نوازش جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو وہ کہتے ہیں آپ نواز شریف پہ تنقید کریں، مریم نواز پہ کریں، کسی پہ کریں، آپ بہت میرٹ پہ تنقید کرتے ہیں اور ہم آپ کو سنتے ہیں. آپ کو اگر اعتبار نہیں ہوگا تو میں اگلی ویڈیو میں ان کا آپ کو میں آڈیو نوٹ سنوا دوں گا. میری عادت نہیں ہے اس طرح کی کرنے کی، ان سے میں اجازت لے کے میں آڈیو نوٹ سنواؤں گا. بہت خوبصورت انہوں نے آڈیو نوٹ کیا ہے. سر میں سب کا نہیں کہتا ہوتا، میں صرف اس لیے کہ اب آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے دوست میاں جوید لطیف صاحب، ٹھیک ہے نا، میرے لیے بہت محترم ہے، میں تو بھائیوں جیسے ہیں. میاں جوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ الیکشن ہوا نا تو پھر میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. ان کو ساری سمجھ آ گئی نا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوگی ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. پھر ہم نے قائد محترم سے کہا کہ جی، یعنی کہ نواز شریف صاحب سے، تو انہوں نے میں نے ان کا پیغام پہنچایا کہ جی شہباز شریف صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لینی پڑی، اور پھر ان کی وجہ سے لینی پڑی کہ پھر جنہوں نے ہم سے زبردستی عدم اعتماد کروایا. تو پھر آگے جوید چودھری صاحب نے کہا کہ اچھا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ہی ہمیں کہا کہ اب آپ کو حکومت لینی پڑی. اب یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں نا، اس وقت نون لیگ کے دوستوں کو، چلو میں پٹواری نہیں کہتا، نون لیگ کے دوستوں کو بہت ہی غصہ چڑھ جاتا ہے کہ جی آپ اس طرح کی کیوں باتیں. بھائی پتہ ہوتا ہے معلومات کی بنیاد پہ کرتے ہیں ہم یہ باتیں، ہم معلومات کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور آپ تک امانتاً کو بات پہنچاتے ہیں، آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. بھائی آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں. ایک بندہ وزیر خارجہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں، پیچھے سے ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے. اندر ہی اتنا آوے کعبہ بگڑا پڑا ہے، اور اندر سے ہی لوگ اس طرح کی خبریں بتا رہے ہیں. اور یہ خبریں بتا کیا رہے ہیں، بلکہ یہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں. تو میڈیا پہ کب کوئی کہتا ہے کہ جب بالکل ناک میں دم ہو جائے نا، تو وہ خبر اندر والی میٹنگ والی وہ میڈیا پہ آنے لگتی ہے. انہوں نے کہا یہ ہائبرڈ نظام ہے، کوئی کہتا ہمیں لینی نہیں چاہیے تھی. تو بھئی کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ لے کے پھنس گئے ہیں نا. جتنی تنقید ہے ساری نون لیگ پہ ہو رہی ہے، جتنا ڈسکریڈٹ ہے سارے نون لیگ کے حصے میں آ رہا ہے. اور اس میں حالات اعتماد کے بعد جب نون لیگ نے سخت اور مشکل فیصلے کیے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، اس کے بعد مہنگائی، اس سے ان کی بہت زیادہ ان کی مقبولیت پہ فرق پڑا نا، بہت زیادہ. اسی وجہ سے نواز شریف صاحب پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کروا لیا، اب آپ ایسا کریں، آپ اس کا حکومت نہ لیں، اسمبلی توڑ دیں، ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی توڑیں. جب اسمبلی وہ ٹوٹ جاتی، الیکشن ہوتا، ان کو میجورٹی مل جاتی، پھر اس کے بعد. لیکن وہ چاہنے والے وہی والی بات ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاح سمجھ، اور جنہوں نے پوری پلاننگ کی تھی وہ کیوں چاہتے کہ ان کو 2/3 میجورٹی ملے. جب عمران خان صاحب گئے تھے اس وقت فوری طور پہ الیکشن ہوتا، نون لیگ کو میں لکھ کے دیتا ہوں 2/3 میجورٹی ملتی. لیکن اس کے بعد وہ امریکہ والا بیانیہ چل گیا اور وہ سارا کچھ تو چل گیا. تو پھر یہی بہت سارے لوگ جو بڑا گھر ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چلے گا. نون لیگ کا بھی جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ وہ بھی دفن ہو گیا. اب آ جاتے ہیں انڈیا میں، اندور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہسپتال اچھا MY ہسپتال ہے جس میں 2 نومولود بچوں کو چوہا کھا گیا، جس کی وجہ سے چوہے کھا گئے نومولود بچوں کو. اب آپ یہ وہ ایشوز ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے کامن ہیں. اور یہ وہاں کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہاں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ کہ آپ نے نومولود بچوں کو ایسی جگہ پہ تو رکھا اوپن، آپ کے پاس رکھنے کی بھی نہیں کوئی جگہ تھی، کہ ان بیچاروں کو چوہے کھا گئے. یہ حالات ہیں. اچھا، اسپتال انتظامیہ نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ وہ تو کہیں گے نا، وہ تو ڈیفینیٹلی وہ کسی اور انفیکشن کی وجہ سے، کسی اور انفیکشن، چوہے ان کو ٹک کے کھا گئے ہیں، اور وہ جناب وہ کسی اور انفیکشن کی وجہ سے.
اچھا آ جاتے ہیں اپنی پاکستان میں آٹے کی قیمت جو آسمان کو چھونے لگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے اس نے 1,55,000 کی حد عبور کر لی ہے. ٹھیک ہو گیا نا، اور یہ ایک ریکارڈ حد عبور. آپ 1,55,000 کریں یا 10,55,000 ہو جائیں، جب تک آٹے کی قیمت کنٹرول نہیں ہوگی، جب تک چینی کی قیمت کنٹرول نہیں ہوگی، جب تک سبزیوں کی، فروٹ کی، دودھ کی، بجلی کے بل نہیں سستے آئیں گے، تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح سے 10 سال گزر جائیں، آپ جب بھی الیکشن میں جاؤ گے آپ کو بری طرح سے مار پڑے گی. اب مجھے ایک بندے نے میسج کیا اور بالکل ٹھیک، وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ ہماری بھی بات پہنچائیں. ہم ایک 20 کلو کا جو ایک توڑا ہے، جو ایک تھیلا ہے، وہ ہم 2500 روپے کا لے رہے ہیں. ٹھیک، ہمیں گورنمنٹ کہتی ہے آپ 1800 روپے کا بیچو. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں وہ طریقہ تو بتائیں کہ ہم 2500 والا لے کے ہم 1800 میں کیسے. اب خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں نے پرسنلی پوچھا ہے، 2700 روپے آج اس تھیلے کا ریٹ پہنچ گیا ہے 20 کا. یہ تو 135 روپے کلو، 135 روپے کلو بنتا ہے. ٹھیک، ابھی تو خیر ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو بہت اوپر جانا ہے بھائی معاملہ، ابھی تو بہت معاملہ. ہم تو عام لوگ تو چینی کو رو رہے تھے، چینی تو ہر بندہ چلو اتنی استعمال نہیں کرتا. آٹا تو کچھ ایسے لوگ ہیں بھائی، میں آپ کو بتاؤں، میں خود ایک دیہات سے بلانگ کرنے والا بندہ ہوں. آٹا تو ایک ایسی چیز ہے جو لوگ روکھی روٹی کھا کے اوپر سے چائے پی جاتے ہیں یا قہوہ پی جاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. مزدور بھی ہوں تو وہ بیچارے روٹی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جب 135 روپے کلو ہوگا، تندور کی روٹی کدھر جائے گی؟ 50 روپے سے اوپر جائے گی یا نہیں جائے گی؟ اب آپ خود بتائیں. تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جن پر توجہ درکار ہے. یہ وہ سٹاک ایکسچینج بڑے جمپ مارنا، اور وزیر اعظم صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں، اور صاحب ہوں خوش، لیکن میں جب تک آٹا، چینی، دالیں، گوشت، ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک بجلی کے بل غریب کے اس طرح سے نہیں آئیں گے، تب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے. جو اس کی تباہ کاری ہے اس پہ تو قیمتیں بڑھ جائیں گی. فصلیں ساری تباہ ہو گئی ہیں بھائی، کسی کو احساس ہی نہیں ہے. وہ وہی بات ہے نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بھائی نقصان تو جو ہوا ہے سو ہو گیا ہے نا. وہ ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھیں، ہم نے غلطیاں بھی کی، سوسائٹیاں بھی دریاؤں کے راستے پر بنائیں، بہت ساری اور بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. ہم خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، لیکن سارے مل کے کوئی جمعہ کو بھی، باقی بھی، اور سارے مل کے کم از کم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں. وہ پروردگار بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے. ہو سکتا ہے اسے ہم، اور عین ممکن ہے ہمارے حال پر رحم آ جائے، کرم آ جائے، اور اس طریقے سے وہ کرم فرما دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ادھر رجوع بھی کریں. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ادھر سے انڈیا سے پانی آ رہا ہے، ادھر سے جناب بارش بالکل ختم نہیں ہو رہی، کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، ادھر سے زلزلے آ رہے ہیں، ادھر سے. اب آپ اندازہ کیجئے، لٹ گئے، اجڑ گئے ہیں پنجاب والے. اب وہ سندھ کی باری آئی ہے، سندھ پہ اب وہ معاملہ ہوگی. آج میں پڑھ رہا تھا، بیان دیکھ رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ کا، اور بالکل ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے پانی اور بارشیں جاری مزید رہتی ہیں تو بس ہو گئی ہے ہماری، مطلب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور باقی واقعی ٹھیک ہے، کتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں، کتنا ایک صوبائی حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں. امریکہ میں سونامی آتی، 200 بندہ مر جاتے ہیں، اس وقت ساری تباہی ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اتنا امریکہ جیسا ملک، ایک صوبہ غریب ملک کا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کتنا کچھ کر سکتا ہے. جتنی تباہی پھیل گئی، ابھی تو ریسکیو ہو رہا ہے، ابھی تو وہ والا فیز آیا ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم فیل کریں گے. اور یہاں پہ جو نا کھی 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 ہی کر کے وہ بیٹھے ہیں، اور جناب وہ گاڑیوں پر. آج ہم آ رہے تھے بچوں کو اسکول سے لے کے، پروٹوکول آ رہا ہے جناب، 12 15 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں، وہ ایمبولینس تک، اور جیمر کی گاڑی بھی، اور پتہ نہیں کیا فائر بریگیڈ کی بھی، اور پتہ نہیں 10 گاڑیوں کے بارے. یہ تو اسلام آباد کے اندر بلو ایریا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ٹریفک کو روک کے. یہ تو وہ شاہراہ دستور کا معاملہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس طریقے سے ان کو کیا خیال، ان کو کیا پتہ غریب پہ کیا گزر رہی ہے، ان کو کیا پتہ پنجاب کا کسان کتنا تباہ برباد ہو گیا ہے. ان کو کیا پتا کہ جن کے پاس اتنی بھینسیں تھیں 50 ان کی ساری ڈوب گئی ہیں. ان کو کیا پتا.
یہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے اسی طریقے سے جناب وہی والی بات ہے کہ بھائی جب یہ اس طرح کے کا عذاب آتا ہے اللہ معاف کرے، جب یہ اس طریقے کا سانحہ ہوتا ہے تو خود اس نے نہیں کہا وہ لیاقت ملک نے، اس نے کہا بیوروکریٹس تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے آئے باہر سے پیسے آئیں گے ہم کھائیں گے، یہاں تو یہ انی مچھی ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ اچھا، سیلاب کی بات چل رہی ہے تو سیلاب کی وجہ سے 7 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے محروم ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، 7 لاکھ یہ تو صرف پنجاب کا، یہ پنجاب کے، اور پنجاب کے بھی میرا خیال ہے کچھ اضلاع کے ہیں، یہ ان کے کچھ اضلاع گجرات، حافظ آباد، مظفر گڑھ، جی بالکل، نارووال، اور ملتان، یہ کچھ ساتھ۔ اچھا کیوں اس میں سے اکثر اسکول تو ڈیمیج ہو گئے ہیں، بہت سارے ڈیمیج ہو گئے ہیں، کچھ ہاف ڈیمیج ہوئے ہیں، کچھ میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کچھ کی اس طرح سے مرمت ہی نہیں ہوئی، کو ویسے ہی شیلٹر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، عوام کے لیے، کیونکہ اور کون سی بلڈنگ بنائیں، تو اس وجہ سے وہ جو بچے ہیں اب ان کا مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، ان کے ایجوکیشن کے مستقبل کا۔ 7 لاکھ بچے معمولی، ویسے بھی کروڑوں بچے یہاں اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہاں پہ 7 لاکھ بچے اس سے باہر ہیں۔ اچھا، جو باہر سے فنڈز آ رہے ہیں تو وہ تعلیم تک تو پہنچتے بھی نہیں ہوتے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تعلیم کا کون سے یہاں والے نہیں پہنچتے تو باہر والے کیا پہنچے۔ اچھا، بات کر لیتے کچے کے ڈاکوؤں نے حکومت کو ایک بڑی دھمکی دی تھی، جو ابھی 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا ہے M5 پر، وہ جو انہوں نے اغوا کیے ہیں بندے، 11 افراد، 2-3 کو مارا بھی ہے، زخمی بھی کیے اور 11 افراد کو انہوں نے اغوا کیا ہے، چوکیوں پہ وہ حملے کر رہے ہیں۔ حالت تو یہ ہے، یہ کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ ہے، ہاں جی، کون پہنچا رہا ہے اسلحہ ذرا پتہ کریں ادھر، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ان تک اسلحہ کون پہنچا رہا ہے، ان تک باقی چیزیں کون پہنچا رہا ہے؟ وہ کیا نام ہے، تنویر انڈھڑ کوئی ہے نا، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میرے بھائی کو رہا کرو، ان کا بھائی کو منیر انڈھڑ کب کا وہ جو ہے نا 15 سال سے وہ قید میں، انہوں نے کہا میرے بھائی کو رہا کرو 3 دن کے اندر نہیں تو 11 کے 11 بندوں کو میں مار دوں گا۔ مطلب آپ، اچھا پتہ ہے اس میں ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، جو انہوں نے پولیس لگائی ہوئی تھی نا آس پاس، یعنی کہ وہ جو CTD والے یا باقی، ان کو ادھر سے انہوں نے ہٹا لیا ہے کہ آپ تو ہٹ جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے اسکواڈن آف کیا ہوا تھا نا، آپ یہ وہ ایریاز ہیں بھائی، وزیرستان نہیں ہے، افغانستان کا بارڈر نہیں لگ رہا، کسی اور ملک کا بارڈر نہیں، انڈیا کا بارڈر نہیں لگ رہا، یہ پیور سیٹلڈ ایریا ہیں، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، بہاول نگر، بہاولپور، یہ آگے سندھ پنجاب کا یہ بارڈر، یہ سیٹلڈ ایریا ہیں، سیٹلڈ ایریا پنجاب کے اور سندھ کے۔ ادھر کچے کے ڈاکو، ان کو کون پال رہا ہے؟ ان کو بہت سارے اہم شخصیات پال رہی ہیں، ان کو یہی صوبائی حکومتیں کچھ پال رہی ہیں، کچھ مراد علی شاہ صاحب پہ ان کی حکومت پہ بھی الزام ہے، وہ میں ویڈیو کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان کے لوگوں کو کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور وہ اب وہ مکر رہے ہیں، اور گرفتار اسی لیے کیا گیا، ایک بہت بڑی سٹوری ہے، وہ کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے تھے اس کے لوگ، یہی مصیبت ہے، مسئلہ یہ ہے یہاں پر۔ آخر میں کیپٹن صفدر کا بڑا مطالبہ ڈسکس کر لیتے ہیں، انہوں نے کیا بڑا مطالبہ کیا؟ انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے نا سکندر سلطان راجہ، ان کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، فوری طور پہ خالی کریں۔ خیر ایک قانونی طور پہ بھی ہے کہ ان کی عہدت کب سے ختم ہو چکی، انہوں نے ایک ترمیم کی تھی 26ویں کہ جب تک کوئی دوسرا نہیں آتا تب تک وہ بیٹھا رہے گا، لیکن آئین کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ مخصوص ایک ٹائم سے آگے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو جب وہ اس ٹائم سے اگر وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے تو اب وہ ہونا ہے۔ لیکن کیپٹن صفدر صاحب کسی اور وجہ سے ان سے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نواز شریف کو ہروایا ہے وہاں سے مانسیرا سے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا کیپٹن صفدر صاحب بھی بہت ہی، میرا ان سے بڑا احترام کا تعلق ہے، سر آپ بھی نا بہت ہی معصومیت سے کام لے رہے ہیں، جنہوں نے نواز شریف کو ہروایا آپ ان کا نام تو لے نہیں سکتے، ان کے ساتھ تو وہ دن رات نواز شریف کی بیٹی، نواز شریف کے بھائی وہ ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہم فقیر لوگ ہیں نا، ذرا کھلی طریقے سے بات کرتے ہیں، جنہوں نے ہروایا ہے آپ ان کا نام لینے سے تو وہ بلاول صاحب والی بات ہے، آپ کی کہاں پہ ٹانگتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور یہاں پر وہ آپ چڑھ دوڑے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب پر، کہ وہ جناب وہ ان کا وہ والی حالت ہے، بیچارے جس کا گھوسا نا اسی کو جا کے لگتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب اس کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور لگایا بھی عمران خان نہیں تھا، عمران خان کے دور میں ان کو لگایا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں پھر عمران خان نے کیا کیا ان کے خلاف باتیں کی،
وہ سارا کچھ بھائی ٹھیک ہے، وہی باقی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صرف ان کا قصور نہیں ہے، یہ جن کا قصور ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، جنہوں نے یہ واردات ڈالی ہے، ان کا آپ نام ہی نہیں لے سکتے، ان کی طرف اشارے ہی نہیں کر سکتے، وہ انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ اتنی سی بات ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.